بارگاہ بے کسبنا کے اندر ہدیہ درود و سلام کے بعد وقت چونکہ مختصر ہے، آپ حضرات اس موسم کی تلخی کے باوجود تشریف لائے، میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں۔ اور میں نے قرآن پاک کی آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا آنا یہاں بے سود نہیں ہے بلکہ فائدہ مند ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بڑی تاکید کے ساتھ اپنے ان محبوبین کا ذکر فرمایا ہے کہ الا خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے دوست وہ ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جنہیں کوئی خوف نہیں اور نہ کوئی حزن و ملال ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن کامل ہیں اور متقی کامل ہیں۔ میں کامل کا لفظ اس لیے بولتا ہوں کہ مومن سب ہوتے ہیں، متقی سب ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کم بنتے ہیں۔ سارے مومن اللہ کے مقبول نہیں ہوتے، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تاکیدیں ذکر کی، الا خبردار، انا، آپ نے بورڈ دیکھے ہوں گے کہ خبردار آگے ایک موڑ آ رہا ہے، خیال کرنا، اس لیے کہ یہ بارگاہ ایسی تھی کہ اللہ چاہتا تھا کہ یہاں آنے والا پہلے سے خبردار ہو کہ میں کہیں عام جگہ پر نہیں جا رہا بلکہ اللہ کے کسی مقبول بندے کے آستانے پہ جا رہا۔ پھر انا، یہ بھی حرف تاکید ہے، اور علماء جانتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو تاکید در تاکید در تاکید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کا اعلان تو کروایا، تو صرف یہ کہا کہ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ ایک ہے، اس لیے کہ اللہ کے ایک ہونے میں کسی کو جھگڑا نہیں تھا، اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف ہونا تھا تو اولیاء اللہ اور اللہ کے مقبول بندوں کے لیے ہونا تھا، اس لیے اللہ نے اتنی تاکیدیں ذکر کی کہ خبردار، خیال کرنا، بس یہی راستہ ہے جو مجھ تک پہنچا دے گا۔ اور پھر اولیاء اللہ خود رب نے کہا، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا۔ ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں بڑا آدمی میرا دوست ہے، فلاں کے ساتھ میرا بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن اگر وہ بھی کہہ دے، ہر ایک سخی یاد تو کرتی ہے پیا کو، لیکن وہ سہاگن ہے کرے جس کو پیا یاد۔ ہر ایک سخی یاد تو کرتی ہے پیا کو، لیکن وہ سہاگن ہے کرے جس کو پیا یاد۔ اللہ جب کسی کو خود فرمائے کہ یہ میرے دوست ہیں تو ان کی قسمت پہ، ان کے مقدروں پہ کون نہ ناز کرے، اس لیے کہ وہ خود اللہ کہتا ہے یہ میرے دوست ہیں۔ اور عجیب عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی محبوبیت کا اعلان بھی خود فرمایا، ان کی دوستی کا اعلان بھی خود فرمایا، اور پھر نبی پاک نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میں خدا کے پاس بیٹھوں، من ارادہ ان یجلس مع اللہ، ترمذی شریف کی روایت، اس کو مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی نقل کیا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں، اللہ کے پاس بیٹھوں، فل یجلس مع آل التصوف، اسے چاہیے کہ وہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، کیونکہ میں خانے میں ہے جام سے جم تک مستی، بت خانے سے ہے صحن حرم تک مستی، ایک سلسلہ کیف ہے اللہ اللہ، یوں دست بدست آئی ہے ہم تک مستی۔ ابرو کے ایک انتباہ سے ملتی ہے، دنیا نظر کی راہ سے ملتی ہے، تدریس یہاں کی نہیں محتاج حروف، اور تعلیم یہاں نگاہ سے ملتی ہے۔ یہاں آنے والوں کو جو تعلیم ملتی ہے وہ نگاہوں نظروں کا تصادم ایسا تھا کچھ یاد نہیں کیا بات ہوئی۔ تو جو چاہتا ہے کہ میں خدا کے پاس بیٹھوں، توجہ نہیں آپ کی،
دو چار جملے ہیں بس اسی پہ ہی توجہ کرے. اللہ کے پاس جو بیٹھنا چاہتا ہے وہ اولیاء اللہ کے، اس لیے کہ ہر شخص کی پہچان اس کے دوستوں کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ کس صحبت میں بیٹھتا ہے، کس مجلس کا آدمی ہے، شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کبابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، جوئے بازوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، نیکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اچھوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. اللہ فرماتا ہے میری پہچان دیکھنی ہو تو میرے ان بندوں کو دیکھ. نبی پاک نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہروں کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے. جن کے چہروں کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے. تو جب خدا کی یاد آتی ہو ان دوستوں سے تو پتہ چلتا ہے معرفت خدا بندی کا مرکز و محور یا اولیاء اللہ. اس کے بغیر نہ اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، نہ عبادات میں کوئی لطف پیدا ہو سکتا ہے، نہ عبادت گزار اس منزل پہ پہنچ سکتا ہے جہاں جا کے حضور نے فرمایا تھا الصلاۃ معراج المومنین. معراج تبھی ہے جب خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، پیار ہوگا، ذوق ہوگا، لطف ہوگا. بے کیف نمازیں کسی کام کی نہیں، بے مقصد سجدے کسی کام کے نہیں. سجدے بڑے لوگوں نے کیے تھے، نمازیں بہت لوگوں نے پڑھی تھی. یہ بھی ایک وہم ہے جو آج کل ڈالا جا رہا ہے کہ جناب نمازیں پڑھیں گے تو کام بن جائے گا. نمازیں اس کی قبول ہیں جس کے دل میں محبت رسول ہے، محبت اولیاء ہے. اس لیے ہم لوگ تو منفرد ہیں ساری دنیا سے کہ حب نبی ہو، حب علی، حب اولیاء سامان بے حساب ہے روزے حساب کا. اب اس کو بدل کے پڑھ لیتے ہیں حب خدا، حب نبی، حب اولیاء سامان بے حساب ہے روزے حساب. سامان بے حساب ہیں روزے حساب کے. اس لیے اللہ نے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جب یہ دنیا میں ہوتے ہیں تو بھی ان کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں. او مطمئن لوگو، آپ بڑے اطمینان سے آنا، قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ تمہیں بٹھاؤں گا، بے خوف و خطر بٹھاؤں گا، ممبر پہ بٹھاؤں گا. بخاری و مسلم اٹھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نور کے ممبر ہوں گے، یہ نورانی لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے، لوگ تکتے ہوں گے، انبیاء بھی اور شہداء بھی ان کی قسمت میں ناز کرتے ہیں. یغبطہم الانبیاء والشہداء، وہ ناز کرتے ہوں گے کیونکہ نبیوں کو غم ہوگا اپنی امتوں کا، شہیدوں کو غم ہوگا پھر سے شہید ہونے کا. یہ بے خوف و خطر بیٹھے ہوں گے، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، اور ارد گرد والے ان کی نورانی چہروں کو دیکھ کے کہتے ہوں گے کاش اس وقت ان کے ساتھ تعلق وابستہ کر لیا. اس لیے آنے والوں سفر کی صعوبتیں اپنی جگہ، موسم کی شدتیں اپنی جگہ، تکالیف اپنی جگہ، لیکن انعام بہت بڑا ہے. حدیث قدسی میں ہے کہ فرشتے یہ محفلیں تلاش کرتے ہیں، وہ پھر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ کے بندے اللہ کے ذکر کے لیے آسماں سجدہ کند، پیش زمینے کے درو، یک دو کس یک دو نفس بہر خدا بنشینند. آسمان اس زمین پہ آ کے سجدے کرتا ہے جہاں دو لوگ دو گھڑیاں بس اللہ اللہ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. کوئی مقصد نہیں ہوتا اور کوئی ارادہ نہیں ہوتا، صرف اس لیے آتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے پاس اللہ اللہ کے لیے بیٹھنا ہے. اور یہ جو آج کل پیری مریدی کا تصور ہے یہ خالصتاً بدعت ہے، بعد کا بنایا ہوا. اصل تو یہ ہے، ابھی مثنوی شریف آپ سن رہے تھے، فارسی تھی، آپ کو سمجھ شاید نہ آئی ہو، لیکن اس میں بھی مولانا روم نے یہی کہا ہے کہ اگر تم شیخ کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہو
اور پرتو اور خدا کا جمال سمجھ کے اس کی بزم میں آ کے بیٹھتے ہو تو پھر یقیناً تمہیں خدا تک رسائی حاصل ہو جائے. یہ اصل میں تصوف احسان کی وہ قسم ہے کہ حدیث جبریل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان، تو حضور نے فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یہ ہے کہ تو اس طرح رب کی عبادت کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ کیفیت نہیں، تو نہیں دیکھ سکتا، تو کم از کم یہ تو سمجھ وہ مجھے دیکھ رہا. یہ ہے مرتبہ احسان. اس مرتبہ احسان کی پریکٹس کون کرواتا ہے؟ وہ لوگ جو محسنین ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ احسان کا تعلق جوڑا ہے، وہ یہی اولیاء کاملین ہیں. یہ بتاتے ہیں آؤ تمہیں گر سکھائیں. ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی. ادم نے کہا تھا ہم فقیروں سے ہیں، ہم فقیر، بوریا نشیں، خاک نشیں، لیکن تجھے بادشاہی کے گر بتا دو. کہ نہیں، فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، وہ نگاہ کی تیغ بازی، یہ سپاہ کی تیغ بازی. یہ علامہ اقبال ہے. نہیں، فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، وہ نگاہ کی تیغ بازی، یہ سپاہ کی تیغ بازی. بس جہاں جاؤ، اگر جہاد کے لیے میدان میں ہوگے تو وہاں سپاہ کی تیغ بازی ہوگی، اور اگر نفس کے لیے، جہاد کے لیے اولیاء کی بزم میں ہوگے تو یہاں نگاہ کی تیغ بازی ہوگی. واقف نہیں تو اپنی نگاہوں کے اثر سے، اس راز کا پوچھو کسی برباد نظر سے. کیونکہ یہاں نظر ان سے قصدن ملائی گئی ہے، سمجھ بوجھ کر چوٹ کھائی گئی. ارادتاً قصدن لوگ تعلق جوڑتے ہیں، اور جب تعلق جوڑتے ہیں تو یہ ایسا تعلق ہے کہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. یہاں نگاہوں سے تو 90 لاکھ ہندو مسلمان ہو گئے. یہاں نگاہوں سے تو بے دین آ کے دیندار ہو گئے، چور آ کے کتب ہو گئے. جو ٹھوکریں زمانے کی کھاتے تھے وہ تیری گلی میں آئے تو سلطان بن گئے. تیرے کوچے کی تباہی کا یہ عالم توبہ، جو گدا ہے اسے سلطان بنا رکھا. لہذا اگر تم خدا کو دیکھو گے تو نمازوں میں خشوع ہوگا، خضوع ہوگا. اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر یہ تو کم از کم ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ گر سکھانے کے لیے اولیاء اللہ ہے. اور ان کی بزم میں آنے والے جب فرشتے آتے ہیں تو آپ کو بھی آنا چاہیے. فرشتے اس بزم میں آ کے بیٹھتے ہیں، وہاں کا مشاہدہ کرتے ہیں، پھر واپس پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم، ہم آج فلاں بندے کی صحبت میں بیٹھ کے آئے ہیں، وہ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تسبیح و تقدیس کر رہے تھے. اللہ اس وقت ناز کرتا ہے، فرشتوں تم نے کہا تھا یہ فسادی ہے، میں نے کہا تھا نا، مجھے پتا ہے یہ تو صرف فسادی نہیں، یہ تو تسبیح و تعلیل کرنے والا میرا وہ غازی ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جنگ کر کے میری بارگاہ میں آ رہا. کیونکہ نفس ذکر الہی سے روکتا ہے لیکن دل یار کے کوچے کی طرف کھینچتا ہے. لہذا نفس اور دل کا جب جھگڑا ہے تو یہ جیت جاتا ہے، نفس جو ہے وہ ہار جاتا ہے. اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کی محفل والے اگر اٹھیں تو وہ بھی اللہ کے ذاکر ہوتے ہیں. تو وہ اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ اچھا وہ کیا کر رہے تھے؟
جی وہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر تسبیح و تعلیل اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو سب کر رہے تھے. ہاں جی ایک شخص غیر ارادی طور پر، دل نہیں تھا اس کا، ذوق نہیں تھا، وہ مستی نہیں تھی، وہ یوں ہی کہیں پھنس گیا تھا، کسی کے ساتھ آ گیا تھا، تو وہ پیچھے بڑا بیزار بیٹھا تھا، تو اس کے متعلق کیا حکم ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یہ جو پہلے تھے ان سب کو تو میں نے بخش دیا، اور وہ جو آخری تم کہہ رہے ہو اس کے لیے بھی سن لو. لا یشکا جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کی محفل میں آنے والا کبھی بدبخت ہو ہی نہیں. لہذا اتنی بات غور سے سن لیں. فرشتوں نے بڑی مہربانی کی اور اللہ نے بھی کرم کیا یہ پوچھ کے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ جو وڑچھے میں سردی میں کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے اللہ کا انعام کیا ہے. جو بغیر دل کے بغیر شوق کے بیٹھا تھا اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے، اس کو بھی معاف کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھا تھا. لا یشکا جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت تو ہوتا ہی نہیں. وہ تو بخت والا ہوتا ہے، وہ تو شان والا ہوتا ہے، وہ تو عظمت والا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جن کے پاس بیٹھا ہے وہ ہیں جن کے لیے میں نے لکھ دیا ہے یہ میرے دوست ہیں. اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی بدلتے نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آنے والوں، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرشتے مقرر کر دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو گھر سے نکلتے ہیں اور کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ میں آتے ہیں. قدم قدم پہ ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. کبھی دعائیں نہ قبول ہوں تو کسی کو پھانسی کا حکم ہو جائے اور آپ اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں اور اس کو پھر بھی پھانسی ہو جائے تو اب کیا کہو گے؟ اللہ کچھ کر سکتا ہوتا تو یہ کر دیتا. نہیں، اللہ کے بھی کاموں میں حکمتیں ہوتی ہیں. جو تقدیریں لکھی جا چکی ہیں مبرم، وہ ان کو نہیں بدلتا. لیکن کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء، جب اللہ چاہتا ہے تو لکھے ہوئے کو مٹا دیتا ہے. مٹائے دو وجہ سے جاتے ہیں کام. ایک غلط لکھے گئے ہوں تو مٹا دیے جاتے ہیں. وہ غلط لکھ دے ہاں جی تو اس کو مٹا دیا جاتا. لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. کسی نے کہا ہے کیوں لوگ میرے پیچھے پڑ گئے مجھے مٹانا چاہتے. میں کوئی 2 بار تو نہیں لکھا گیا، میں تو ایک ہی بار لکھا گیا. تو حرف مقرر تو نہیں ہوں کہ اس کو کاٹ دیا جائے. تو غلط بات کو کاٹا جاتا ہے کہ جی پہلے بھی لکھا کہ تحصیل حاصل چونکہ ہو جاتا ہے نا، اب اس بات میں نہیں پڑھتے. لہذا کاٹنے کی ایک وجہ تو یہ ہے عطا محمد صاحب کہ بھئی غلط ہو. اب خدا سے یہ امید ہو سکتی ہے اس نے غلط لکھا تھا، وہ تو غلط نہیں لکھا، لکھا ٹھیک تھا. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کوئی کہہ دیتا ہے مٹا دے. بس جب کوئی کہہ دیتا ہے کہ مٹا دے تو اللہ کہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء، جب تو کہے گا تو میں مٹا دوں گا. قلم تو میرے اپنے ہاتھ میں اور میں تیری رضا چاہتا ہوں. تو میری رضا کی خاطر زندگی بسر کر رہا ہے، اب میں تیری رضا چاہتا ہوں. تو اللہ وہ مٹا دیتا ہے. لیکن اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے. وہ اگر ملتے نہیں اس میں بھی ہے کچھ مصلحت. ان کے ملنے سے ہماری جستجو کی موت ہے. ہاں اس لیے کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے
اب اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اب سب کے لیے دعا ہو جائے گی، اپنی حاجات کو دلوں میں رکھیں اور یہ سمجھیں خدا بھی دیکھ رہا ہے، اولیاء بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم کوئی لفظ نہیں کہہ سکتے، کوئی جملہ رہ جاتا ہے، کوئی آپ کی آرزو خواہش نہیں پوری ہو سکتی، تو آپ کے دل میں ہوگی تو پوری ہو جائے گی۔ اللہم صلی اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، سب آنے والوں کی جائز مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ ان کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما۔ یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ جو امیدیں لے کر اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، صاحب عرس صاحب مزار کا صدقہ ان سب کی خواہشات آرزوؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو لوگ رزق کی تنگی میں ہیں، جو لوگ مشکلات میں ہیں، سب کو وسعتیں عطا فرما، مشکلات دور فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، مال اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ کئی لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، سب مل کے ان کے لیے آمین کہہ دیں۔ اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرمائے، اللہ ان سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح العقیدہ اس دنیا میں رکھے اور صحیح العقیدہ اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، حضور کی غلامی نصیب فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کا سایہ روز محشر نصیب فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ اس کے اندر جتنی بھی اس وقت مشکلات ہیں وہ دور فرما۔ اپنے حبیب کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرما۔ یا اللہ اولیاء کاملین کے فیوض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وہ سوز وہ گداز وہ محبت ہمیں عطا فرما جو رومی کو عطا فرمائی، جو جامی کو عطا فرمائی۔ یا اللہ ہمیں قرون اولیٰ کے اسلاف کے طور طریقوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر، کشتائے عشق محمد کی یہ پہچان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ جن لوگوں نے انتظامات کیے، جن لوگوں نے خدمت کی اس محفل کو سجانے میں، اس پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانے، سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ جنہوں نے مجلس خانے کے لیے تعاون فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کی یہ خدمت قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے جو خوبصورت عقیدہ لے کے اولیاء اللہ کی بارگاہ ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں کو آباد رکھے، اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی آذان ہوتی ہے، نماز ہوگی اور قبلہ حضرت صاحب اندر بنگلے شریف میں